قبر میں انسان جائے گا تو منکر نکیر آ جائیں گے، سوال کریں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ایک انسان ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا رہا، ساری زندگی غیر اللہ سے مدد مانگتا رہا، کبھی رب کو رب مانا ہی نہیں، کیا وہ قبر کے اندر جواب دے دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے؟ ساری زندگی غیر اللہ سے مدد مانگی، ساری زندگی غیر اللہ کے نعرے لگائے، اللہ کی عبادت کی طرف کبھی کان دھرا ہی نہیں۔ اذان ہوتی تھی، مسجد سے آواز آتی تھی حی علی الصلاۃ، لوگوں نماز کی طرف آ جاؤ، لوگوں کامیابی کی طرف آ جاؤ، ساری زندگی میرے دل میں خیال نہ آیا کہ میں اپنے رب کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جاؤں اپنے رب کے سامنے جا کے، اور قبر میں کہوں کہ مجھے جواب آ جائیں، میں اپنے رب کو کہہ دوں میرا رب اللہ ہے۔ وہاں چتر زبانی نہیں چلے گی، وہاں پر تمہارا دل کا معاملہ ہوگا، جو تمہارے دل میں ہوگا دنیا میں رہتے ہوئے، جس سے تم محبت کرتے ہوگے، رب جس کو مانا ہوگا، جس کو مددگار مانا ہوگا، اس کا خیال دل میں آئے گا۔ اللہ کا خیال اسے ہی آئے گا جس نے اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانا ہوگا، وہ قبر کے اندر جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ آدمی کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، تیرا نبی کون ہے، رسول کون ہے، کس پر ایمان لے کے آیا تھا، ساری زندگی بدعات اور خرافات کے اندر اپنی منمانی کی گزاری، اور قبر میں تو یہ کہہ دے گا، جواب دے لے گا کہ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں اس پر ایمان لے کے آیا ہوں، میں نے محمد الرسول اللہ پڑھا تھا، میں نے دل سے قبول کیا تھا، جبکہ میری زندگی تو ساری بدعات میں گزری ہے، ساری زندگی تو خرافات میں گزری ہے۔ اور پھر جب سوال کیا جائے گا تیرا دین کون سا ہے، میں نے اپنا آئیڈیل ہندوازم کو مانا تھا، نظریات میرے ملحدین والے تھے، پیروی میں نے عیسائیوں کی تھی، ان کے نقشے قدم پر چلا تھا، ان کو آئیڈیل مانا تھا، وہ دین مجھے پسند تھا، کیا میں قبر میں کہہ دوں گا کہ میرا دین اسلام ہے؟ اللہ رب العالمین نے صاف اعلان فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کیا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اس سے کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جائے گا، قیامت کے دن خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔